الرحمن الرحیم، میں محمد اسماعیل اور آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو بڑی اہم ویڈیو ہے۔ اس پہ شاید پہلے کبھی کسی نے بات کی ہو یا نہ کی ہو، میری نظر سے ایسا نہیں گزرا۔ بہت اہم ویڈیو ہے، ایک بہت بڑا ادارہ، ایک بہت بڑی جو چیز ہے اور ایک بہت بڑا بورڈ ہے، اس کے بارے میں ہے۔ اس کا سلیبس، اس کا نصاب وہ کیا ہے، کتنا وہ عرصہ لیتے ہیں، کون سی ڈگری دیتے ہیں اور بدلے میں کیا ملتا ہے، اس چیز پہ ہم نے بات کرنی ہے۔ اور میری مراد ہے، میں زیادہ ویڈیو لمبی نہیں کروں گا، میری مراد ڈائریکٹلی میں بات کرنا چاہتا ہوں، اور بڑے دنوں سے میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا۔ ایون جب ہم پڑھتے تھے اس ٹینیور میں، اس جو ہے ڈیوریشن میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن تب تک اتنا نہیں تھا، اس کے سائیڈ ایفیکٹس اتنے زیادہ معلوم نہیں تھے۔ لیکن اب جب فیلڈ میں آئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ کتنا نقصان ہے اس کا۔ آئیے بات کرتے ہیں تنظیم المدارس کی۔ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، یہ بورڈ ہے، مدارس کا ایک بورڈ ہے، اور اہل سنت والجماعت مسلک بریلوی کا یہ زیادہ مطلب اس کو کرتے ہیں۔ اور یہ بورڈ جو ہے، اس میں شہادت العالمیہ متوسطہ سے لے کے عالمیہ تک، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اس کی جو آخری سند ہے اس کو 2 ڈگریوں کے ایکول قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 ڈگریاں ہیں، ایم اے اسلامک سٹڈیز اور ایم اے عربک۔ بات سمجھنے والی یہ ہے بات کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہمارا HEC ہے پاکستان کا، وہ جناب اس ادارے کو، اور اس جیسے اور بھی بورڈ ہیں جو مدارس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، جو مدارس کو ریپرزنٹ کرتے ہیں، ان کی ڈگریوں کو جو ہے اتھرائز کرتے ہیں، یہ اور بورڈ ہیں۔ لیکن ہم آج صرف تنظیم المدارس کے سلیبس کی بات کریں گے کہ اس کے سلیبس میں ہے کیا۔ میرے پاس یہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس کے اگر پہلے سال کے سلیبس کو دیکھتا ہوں، متوسطہ کا ہم نہیں شروع کرتے کیونکہ وہ اس میں ابھی میرے پاس نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کوئی اتنی خاص بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم میٹرک سے سال اول سے شروع کرتے ہیں، 9 اس کے پیپر ہیں جی، اور اس میں ترجمہ قرآن، تجوید، صرف، نحو، عقائد، فقہ، عربی ادب ہے، اور جنرل سائنس اور مطالعہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس میں 9 جو ہے اس کے سبجیکٹ ہیں، 6 اس کے پیپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اس میں دیکھیے گا کہ اس میں ترجمہ قرآن، تجوید، ٹھیک ہے، صرف، نحو، ٹھیک ہے، گرامر ہے، ٹھیک ہے، عقائد پہ بات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، فقہ ہے، مسائل کی بات بھی ٹھیک ہے، عربی ادب ہے کیونکہ عربی پڑھنا ہے آگے جا کے، تو عربی لنگوسٹک بھی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جنرل سائنس اور مطالعہ پاکستان ہے، ٹھیک کرنے، ٹھیک ہے۔ اور آگے ہم دوسرے سال کی بات کریں تو اس میں بھی ترجمہ قرآن ہے، تجوید ہے، فقہ ہے، صرف، نحو ہے، عربی ادب ہے، اور تعلیم المنطق ہے، منطق ہے، اور حساب یعنی کہ اس میں میتھمیٹکس آ جاتی ہے، اور پھر انگلش کا پیپر ہے۔ یہ 2 سال ہو گئے ہیں، اور آپ اس کے سلیبس دیکھتے جائیں۔ اور پھر اس میں جو تیسرے سال کا جو FA کے ایکول ان کا ہوتا ہے، قرآن مجید ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، اور اصول فقہ ہے، نحو ہے، منطق ہے، عربی ادب ہے، اور سیرت ہے۔ کیا ہے؟ سیرت۔ اور سیرت میں سیرت رسول عربی پہلے 4 ابواب، مولانا نور بخش توکلی صاحب کی کتاب، جو ایک عام فہم بندہ بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ عام فہم بندہ اس کو سمجھنے کے لیے، اپنی نالج کے لیے اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ ہے۔ اور تاریخ میں پتہ ہے کون سی کتاب ہے؟ تاریخ میں تاریخ الخلفاء ہے، ٹھیک ہے۔ خلافت راشدہ میں اس کے میں بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے بلاغت ہے۔ یہ 10 سبجیکٹ ہیں، لیکن ان کے 6 کے پیپر ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے ہم بات کرتے ہیں سال دوم کی، تو قرآن مجید ہے، حدیث ہے، اس میں بھی فقہ ہے، اصول فقہ ہے، نحو، عربی ادب ہے، ٹھیک ہے، بلاغت ہے، منطق ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے سال میں سیرت نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے گا، یہ جو پہلے سال کے بعد دوسرے FA کا جو فرسٹ ایئر ہے، اس میں سیرت کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، سیرت کی ایک مختصر سی کتاب ہے، اور تاریخ کی بھی ایک مختصر سی، جس میں صرف خلافت راشدہ کی بات ہے۔ اور پھر FA سیکنڈ ایئر میں جو ہے، یہ کوئی بات سیرت کی نہیں ہے، نہ اصول سیرت ہے، نہ اس میں تقابل ادیان ہے، نہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم آگے کرتے ہیں جی، بچہ جو ہے وہ BA تک پہنچ گیا، اور ہم اس کو ابھی کیا پڑھا رہے ہیں؟ تفسیر پڑھا رہے ہیں، اصول تفسیر پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں، اصول حدیث پڑھا رہے ہیں، فقہ پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، عربی ادب، بلاغت، منطق، عقائد پڑھا رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں بھی ہم اس کو سیرت نہیں پڑھا رہے، اس میں بھی ہم اس کو تاریخ اسلام نہیں پڑھا رہے،
اس میں بھی ہم اس کو اسلام اور سائنس کا تقابلی جائزہ نہیں پڑھا رہے، اس میں بھی ہم اس کو تقابل ادیان نہیں پڑھا رہے۔ جو ہمارا بچہ ہمارے پاس 7 سال اس کو ہو گئے، اس کو ہم کیا دے رہے ہیں؟ وہی سبجیکٹ جو شروع سے شروع ہوئے اور آخر تک چل رہے ہیں۔ اور ہم بات کریں عالیہ سال دوم BA پارٹ 2 کی، تو اس میں بھی تفسیر ہے، اصول تفسیر ہے، اصول حدیث ہے، فقہ ہے، علم مناظرہ ہے، ٹھیک ہے، اور فلسفہ ہے، بلاغت ہے، اور عربی ادب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بھی پیپر جو ہیں وہ 6 ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کا سلیبس ہے۔ اب آ جائیں جی آخری اینڈ فائنل ایئر، جو آخری سال ہے اس کا، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں، جو عالمیہ سال اول ہے اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم 12 سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، ترجمہ، اس کی اگر کتابوں پہ میں بات کروں نا، کون سی کتابیں لگائی ہوئی ہیں، تو وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس پہ مطلب کلام کیا جا سکتا ہے، اور بہت جید علماء اس پہ کلام کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ اس پہ بات نہیں کر سکتے، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ عمل کوئی نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں آج یہ بات کرتا ہوں کہ اس چیز کو لے کے ایسا اگر بورڈ ہے جس میں اسلامیات کی تعلیم دی جا رہی ہے، اور اس میں سیرت رسول عربی نہیں پڑھائی جا رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھائی جا رہی، اسلام کی تاریخ نہیں پڑھائی جا رہی، جدید موضوعات پہ اس پہ بات نہیں ہو رہی، اور جدید نہ کوئی کمپیوٹر ہے، نہ کوئی سائنس ہے، نہ کوئی اس میں میتھمیٹکس ہے، نہ کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب ایک بندے کے اگر آپ 10 سال لے رہے ہیں، پہلے سال میں اس کو آپ فارسی پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے سال میں اس کو متوسطہ میں آپ لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر آپ اس کو لے کے جناب جاتے ہیں، پھر آگے مفتیان کرام کا کورس آپ 2 سال کا کروا رہے ہیں۔ ایک بندے کی آپ 10 سے 12 سال لے رہے ہیں، جب وہ وہاں سے نکلتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا۔ وہ ایک مسجد میں بیٹھ کے، جس مسجد کے مسئلے صرف 10 سے 20 مسئلے ہیں، وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، ہاتھ کہاں پہ باندھنے ہیں، اس کو یہ پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ نہ وہ بندہ سیرت پڑھ سکتا ہے، آگے پڑھا سکتا ہے، نہ وہ سیرت بتا سکتا ہے، کیونکہ اس نے سیرت پڑھی نہیں، اصول سیرت اس نے پڑھی ہی نہیں ہے، تاریخ پڑھنے کے کیا قوانین ہیں، قواعد ہیں، اس نے پتہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے تقابل ادیان کیا ہے، دوسرے مذاہب کیا ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، جب دوسرے مذہب کی بات آئے گی تو اس کو حقائق اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تقابل ادیان کیا ہے، اس میں کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے، کیسے پڑھنا ہوتا ہے، کیسے تاریخ کی جب 2 باتیں آپس میں متضاد ہو جائیں تو ان کو کیسے جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو اس سے زیادہ اختلاف ہو رہا ہے۔ یہ میں ایک فقط تنظیم المدارس کی بات کر رہا ہوں، اس کا میں آپ کو آخری سال بتاؤں تو اس میں علم الکلام آ جاتا ہے، علم فرائض آ جاتا ہے، یعنی کہ وراثت کے جو مسائل ہیں وہ آ جاتے ہیں، حدیث شریف آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں پھر آگے جو ہے اصول حدیث، اصول تحقیق، یہاں پہ جا کے اصول تحقیق کا ایک موضوع آیا ہے، بس آپ کو تحقیق کے اصول ہی نہیں پتہ ہے، اصول تحقیق پہ کوئی کتاب ہی نہیں پڑھائی جا رہی ہے، اور پڑھائی جا رہی ہے تو ایک وہ بھی بہت مہربانی ہے ڈاکٹر خالق داد ملک صاحب کی کو، انہوں نے کچھ کام کیا اس پہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تحقیق کیسے کرنی ہے۔ کریٹو مائنڈ کہاں سے آئے گا؟ جو ہمیں پڑھا دیا جاتا ہے، جو ہمیں بتا دیا جاتا ہے وہی ہوتا ہے، بس جو کہہ دیا ہم نے سو کہہ دیا، وہی سچ ہے، اور اسی بات پہ جھگڑے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ریسرچ کسے کہتے ہیں، ریسرچ اینڈ میتھڈالوجی ہے کیا چیز، اس کا نام کیا ہے، کون کون سی کتابیں لکھی گئی، ان کو پتہ چلتا تاریخ کے بارے میں، لیکن نہیں ہے۔ یہ سیکنڈ لاسٹ ہے۔ اور یہ فائنل کے بارے میں آ جائیں تو جناب اس میں جو ہے صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے، صحیح مسلم شریف پڑھائی جاتی ہے، جامع ترمذی ہے، سنن ابی داؤد ہے، سنن نسائی ہے، اور ایک مقالہ ہے، ایک تھیسس جس پہ لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ مقالہ کیسے لکھا جاتا ہے؟ وہ بچہ، اب مجھے آپ بتائیں کہ وہ بچہ کیسے مقالہ لکھے گا، وہ بچہ کیسے ریسرچ کرے گا، وہ بچہ کیسے تحقیق کرے گا جس نے کبھی تحقیق کو پڑھا ہی نہیں ہے، کبھی ریسرچ کو پڑھا ہی نہیں ہے، ریسرچ اینڈ میتھڈالوجی پڑھی نہیں ہے اس نے، تو وہ کیسے پڑھے گا، اس کو کیسے تحقیق کرے گا، اس کا مائنڈ جو ہے وہ کیسے کریٹو ہوگا۔ میں یہ حکومت وقت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن سے، اور جتنے بھی ہمارے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹل ہیں لوگ، ان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ یا تو فی الفور ان کو کہیں کہ اپنا سلیبس چینج کریں،
بچے کے 10 سال ضائع کر کے صرف ان کو نمازیں سیدھی کرنا سکھانا ہے، یا ان کو صرف جو میں نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے یہی سکھانا ہے، تو پھر اس بورڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بچہ یہ ڈگری ماسٹر اسلامک سٹڈیز عربک لے کے پی پی ایس سی کی تیاری کرنے میں اس کو انگلش کی جو دقت ہوتی ہے، جو انگلش کی پرابلم ہوتی ہے، یہاں کا بچہ پڑھا انگلش نہیں ٹرائی کر سکتا اگر اس نے کہیں اور سے کوئی انگلش کا کورس نہیں کیا یا سبجیکٹ نہیں رکھے اور باہر سے کوئی تیاری نہیں کی، وہ نہیں دے سکتا، فیل ہو جاتے ہیں وہ۔ تو یہ صرف اور صرف مطلب 20 سال 10 سے 12 سال جو ہیں یہ جانسا دے کے اور اس کے بعد مساجد میں جو کرتے ہیں، فل فور یا تو سلیبس چینج کرنے کا کہا جائے، اگر سلیبس چینج نہیں کرتے، جدید سلیبس نہیں لے کے آتے، تو ان کی فوراً رجسٹریشن معطل کی جائے۔ یہ ایک تنظیم المدارس کی بات نہیں ہے، وفاق المدارس کا بھی میں آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں لے کے آؤں گا کہ وفاق المدارس میں کیا ہو رہا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔